أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مجھے اور میری والدہ حضرت مریم کو خدا بناؤ اللہ کے علاوہ. قال عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے ما یکون لی جائز نہیں ہے میرے لیے ان اقول کہ میں کوئی بات کروں ما لیس لی بحق جو میرا حق نہیں پہنچتا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی تو جانتے ہے جو میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے. ما قلت لہم میں نے نہیں کہا ان کو الا ما امرتنی بھی مگر وہ کچھ کہا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے ساتھ. ان اعبدوا اللہ کہ ایک اللہ کی بندگی کرو ربی و ربکم جو میرا اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا اور میں ان پر گواہ ہوں ما دمت فیہم جب تک میں ان میں تھا. فلما توفیتنی جب تو نے لیا مجھے کنت انت الرقیب علیہم تو آپ ان پر محافظ و نگہبان ہے. وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہر ایک چیز پر گواہ ہے. ان تعذبہم اگر تو ان کو سزا دیتا ہے فانہم عبادک بے شک یہ تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم اور اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں فانک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے باغات ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم راضی ہے اللہ ان سے ورضوا عنہ یہ اللہ سے خوش ہوں گے.
ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی سب کی بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ اس سورہ مائدہ میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایک بات ان میں اس صورت میں یہود نصارہ کا تذکرہ بہت زیادہ تھا، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اس صورت میں احکامات ہے، قوانین ہے، حلال اور حرام کا ذکر ہے، جائز ناجائز کی بات ہو رہی ہے، تو جائز اور ناجائز، حلال و حرام قانون وہی بنا سکتا ہے جو با اختیار ہو، وہی بنا سکتا ہے جو وسیع علم والا ہو، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، یہ آج قانون کس طرح ہے، 100 سال بعد کیسے ہوگا، 1000 سال بعد کیسے ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ رحیم بھی ہو، مہربان بھی ہو، سخت گیر بے جان ہو، اس لیے کہ سختی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ سختی کے ساتھ نرمی، نرمی کے ساتھ سختی، اور ایک طریقے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس دنیا میں کثرت کے حوالے سے عیسائی سب سے زیادہ ہے، 303 ارب کے لگ بھگ ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے، یہ سلسلہ یہ چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے، اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عطا کیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے۔ عیسائیوں کو دھوکہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ جس کا والد نہیں ہو تو اس کا والد اللہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی کہ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں نہیں ہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ایسے پیدا کی ہے، دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے ایسے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ عیسائی اس دھوکے میں آ گئے، اور عیسائی تثلیث کے قائل ہے۔ تثلیث یعنی 3 خدا مانتے ہیں، 3 خدا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تینوں کا مجموعہ ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ، یہ تینوں مل کر الہ بنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم کی کرتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو گزشتہ رکوع تھا اس کے شروع میں بھی یہی ذکر تھا کہ اللہ قیامت کے دن رسول سے پوچھے گا، پھر اگلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آج کے سبق میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں مکمل عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور آج کے سبق میں اللہ نے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے رکوع جب شروع ہو رہا تھا اس میں تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال جواب کا ذکر تھا، لیکن آج کے رکوع میں اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ بڑی دنیا ان کی اولویت کے قائل ہے، ان کی عبادت کے قائل ہے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کرنا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہے، قانون اللہ کا چلتا ہے، قانون کسی پیغمبر کا نہیں چلتا، قانون عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں چلتا، قانون اللہ کا چلتا ہے۔ پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو الہ بناؤ اللہ کے علاوہ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا؟ یہ ایکسپلینیشن ہے،
عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے۔ جس سے سوال جواب کیا جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، رب سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، رب سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ رب کی صفت ہے کہ کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ہو، جن ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، آسمان ہو، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی رب سے پوچھ نہیں سکتا۔ فرشتے رب سے نہیں پوچھ سکتے، کوئی پیغمبر رب سے نہیں پوچھ سکتے، سوال جواب نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے کہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ نے ذکر کیا، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، تو شریک سے پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے۔ ما یکون لی، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، ما یکون لی میرے لیے جائز نہیں ہے، ان اقول کہ میں ایسی بات کروں ما لیس لی بحق، جو مجھے حق نہیں پہنچتا، ایسے بات میں کہہ نہیں سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہہ دوں جو میرا حق نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہ بات ہو گئی، پھر اگلی بات عیسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے پتہ ہے، تو عالم الغیب ہے، تیرا علم ہے، اگر میں نے کہی ہے، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سپرد کر دیا، اگر میں نے کہی تو تجھے پتہ ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ میرے دل میں، میرے خیال میں جو بھی بات ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے دل میں ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا ذکر کر دیا۔ فرمایا انک انت علام الغیوب، بے شک اے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے، تیرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تو ہی ہے، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ چیزیں ختم کر دی، اپنی برات کا ذکر کر رہے۔ فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اب مزید وضاحت کر دی۔ فرمانے لگے ما قلت لهم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا ما امرتنی به، سوائے اس کے جو امر تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، جو پیغام تو نے دیا ہے وہ پیغام میں نے پہنچایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہے، ایکسپلینیشن کا جواب دے رہے۔ فرمایا میں نے کیا کہا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے، میں نے یہی کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو یا میرے والد کی بندگی کرو یا ہمیں الہ کہہ دے، ہمیں الہ نہیں کہنا، الہ اللہ ہے اور اسی کی بندگی کرو، اس لیے کہ میرا بھی وہ رب ہے اور تمہارا بھی وہ رب ہے۔ فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اگلی بات کر دی کہ میں ان پر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب میں ان میں موجود تھا تو مجھے سب پتہ تھا کہ کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا، کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے، اور میں نے ان کو کیا کہا تھا، میں اس پر ان کے اعمال پر گواہ تھا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، چاہے وہ ابھی کی حالت ہے کہ آسمانوں میں ہے یا اس کے بعد جب آئیں گے اور فوت ہوں گے، دونوں صورتوں میں۔ فرمایا کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر محافظ اور نگہبان ہے، دونوں صورتوں میں، کہ آسمانوں کی حالت میں ہے یا فوت ہونے کے بعد جو آخری حالت میں ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں تو ہی ان پر محافظ اور نگہبان ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تو ہی ہر چیز کا گواہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آج دنیا میں عیسائیوں کو پتہ چل جائے، لوگ علم میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان قیامت کے دن کریں گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس لیے تذکرہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ صفائی تو میں نے پیش کر دی کہ میں نے نہیں کہا، میں نے تیرے پیغام پہنچائے ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ سزا دیتے ہیں آپ با اختیار ہے، یہ آپ کے بندے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، آپ غالب ہے، آپ کے پاس غلبہ ہے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، الحکیم، آپ حکمت والا ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ساری حکمتیں آپ کے پاس ہیں، اس لیے آپ کی مرضی، معاف کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس اختیار ہے، سزا دیتے ہیں تب بھی آپ کے پاس اختیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سفارش نہیں کی، صرف آپشن دے دیا، سفارش نہیں کی۔
अल्लाह के सामने दोनों बातें, अगर माफ़ करते तब भी आपके बंदे हैं, सज़ा देते तब भी आपके बंदे हैं, वो आपकी मर्ज़ी, तो ये गालिब और हिकमत वाला है, मैंने कुछ नहीं कहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश कर दी, मैंने सिर्फ आपका पैगाम पहुँचाया है। अब ये जब ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब ख़त्म हो गया, एक्सप्लेनेशन तफसील से ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सवाल मुख्तसर था, जवाब तफसील से ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश कर दिया। अब अल्लाह की तरफ से बात है, फरमाया क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सच सच बता दिया, जो कुछ था ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया। अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन है जिसमें सच कहने वालों को सच ही फ़ायदा देगा। क़यामत के दिन, आज भी दुनिया में जितने सच कहेंगे तो उसका फ़ायदा फिर क़यामत के दिन होगा। हो सकता है बाज़ औक़ात सच थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, क्योंकि सच लोग बर्दाश्त नहीं करते, कड़वा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन सच कहने वालों को सच फ़ायदा देगा। और उनके लिए इनाम क्या है, फरमाया लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अन्हार, उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें जारी है, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा इसमें रहेंगे। उनके लिए बड़ा इनाम है कि हमेशा वहीं रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे खुश होंगे, व रज़ू अन, ये अल्लाह से खुश होंगे, अल्लाह इनसे खुश होंगे, ये अल्लाह से खुश होंगे, सब एक दूसरे से खुश होंगे। फरमाए ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। दुनिया में तो लोग कामयाबी देखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया बड़ी कामयाबी, असल कामयाबी यही है। आखिरी आयत में अल्लाह ने इस सूरत को इस आखिरी आयत में बिल्कुल बंद कर दिया। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है। ये बता दिया कि हलाल और हराम ये अल्लाह करता है, बंदा हलाल और हराम नहीं कर सकते। अल्लाह के हलाल को कोई हराम नहीं कर सकते, अल्लाह के हराम को कोई हलाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसको हराम किया उसको हराम कहो, जिसको हलाल किया उसको हलाल कहो। अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलो, अल्लाह के कवानीन के मुखालिफ ना चलो। ये फरमाया इसलिए कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए है। ईसा अलैहिस्सलाम रब नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा इलाह नहीं है, इसलिए कि ज़मीन आसमान की बादशाही वो अल्लाह की है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन, जो आसमान और ज़मीन की बादशाही उसके बीच में जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए, इसलिए सारे कवानीन वो अल्लाह के हैं, उन कवानीन पर अमल करें। फरमाया वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ही हर चीज़ पर क़ादिर है कि जो अहकामात इस सूरत में अल्लाह ने हलाल के दिए उसको हलाल समझो, जो हराम के दिए उससे बचो। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना